جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وقالوا اور مشرکین نے کہا لن نؤمن ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے لکا تیری بات پر حتیٰ یہاں تک تفجرا کہ آپ جاری کر دے لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا چشمے او یا تکون ہو جائے لکا آپ کے لیے جنت باغ من نخیل کھجوروں کا وعنب اور انگوروں کا فتفجر بس چلا دے آپ الانہارا نہریں خلالہا اس باغ کے بیچ تفجیراً چلانا او یا تسقط آپ گرا دے السماء آسمان سے کما جیسا کہ زعمتا آپ نے خیال کیا علینا ہم پر کسفن ٹکڑے او یا تأتیا لے آئے باللہ اللہ کو والملائکت فرشتوں کو قبیلاً آمنے سامنے او یا یکون ہو جائے لکا آپ کے لیے بیت گھر من زخرف سنہرا او یا ترقا آپ چڑھ جائیں فی السماء آسمان ولن نؤمن اور ہرگز ہم نہیں یقین کریں گے لرقی کا آپ کے چڑھنے کے لیے آپ کے چڑھنے پر حتیٰ یہاں تک تنزلہ کہ آپ اتار دیں علینا ہم پر کتاباً ایک کتاب نقرأ جسے ہم پڑھیں قل آپ کہہ دیجئے سبحان پاک ہے ربی میرا رب حل کنتو نہیں ہوں میں الا مگر بشراً انسان ہوں رسول ہوں وما منع اور نہیں روکا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لیں اذ جب جاءہم آئی ان کے پاس الہدا ہدایت الا مگر اس بات نے ان یقولوا کہ انہوں نے ابعث کا بھیجا ہے اللہ نے بشراً انسان کو رسول بنا کر قل آپ کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے یمشون چلتے ہوئے مطمئنین اطمینان سے لنزلنا تو ہم اتارتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن فرشتہ رسول بنا کر قل آپ کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیداً گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کانا ہے بعبادی اپنے بندوں پر خبیراً خبر رکھنے والا بصیراً دیکھنے والا ومن یہد اللہ ومن اور جسے یہد اللہ تعالیٰ ہدایت دے فہو مہتد بس وہ ہدایت یافتہ ہے ومن یضلل اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد بس ہرگز آپ نہیں پائیں گے لہم ان کے لیے اولیاء ان دوست من دونہ اللہ کے علاوہ ونحشرهم اور ہم جمع کریں گے ان کو یوم القیامت قیامت کے دن
علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، عمیاً اندھے ہونے کی حالت میں، بکمن اور گھونگے ہونے کی حالت میں، سمن اور بہرے ہونے کی حالت میں، مأوا ٹھکانہ ہم ان کا جہنم ہے، کلما جب بھی خابت اور جہنم بجھے گی، زدناہم بڑھا دیں گے ہم ان کو، سعیراً جہنم کو شعلوں میں، اس کے شعلے کیا کر دیں گے ہم، بڑھا دیں گے۔ ذالک یہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا، بأنہم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا بآیاتنا ہماری نشانیوں کا، وقالوا اور کہا تھا اذا کیا جب کننا ہو جائے ہم عظاماً ہڈیاں ورفاتاً اور چورا چورا، اِنَّا کیا ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیداً نئی پیدائش میں، اولم یارو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیے ہیں، السماوات آسمان، والارض زمین، قادر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، اعلیٰ اس بات پر ان یخلق کہ پیدا کر دے، مثلہم ان جیسے مخلوق، وجعل اور بنائی ہے، لہم ان کی اللہ نے لہم ان کے لیے اجلاً ایک مدت، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس مدت میں، فابا بس انکار کیا، الظالمون ظالموں نے، الا کفورا سوائے نہ شکرے کے ہر چیز کا، قل آپ کہہ دیجئے، لو اگر انتم تم تملکون مالک ہوتے، خزائن خزانوں کے، رحمت ربی میرے رب کے رحمت کے، اذن تب اس وقت، لامسکتم تم روک لیتے، خشیت الانفاق ختم ہونے کے ڈر سے، وکان الانسان اور ہے انسان، قتوراً بخیل، ولقد اور تحقیق، آتینا ہم نے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانی بینات واضح، فاسأل بس آپ پوچھ لیجیے بنی اسرائیل سے، اذ جب جاءہم ان کے پاس آئے موسیٰ، فقال له بس کہا موسیٰ سے، فرعون نے، انی بے شک میں، لأظنک البتہ خیال کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا تجھ پر جادو ہو چکا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد تحقیق علمت تجھے پتہ ہے، ما انزل کہ نہیں اتاری، ہؤلاء نشانیاں، الا مگر رب السماوات آسمانوں کے رب نے، والارض اور زمین کے رب نے، بصائر بصیرت کے لیے، دل کی روشنی کے لیے، وانی اور بے شک میں، لأظنک البتہ گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون اے فرعون، مسبورا کہ تجھے ہلاک کر دیا جائے گا، فارادہ بس چاہا فرعون ان یستفزہم کہ ان کے قدم اکھاڑ دے، من الارض زمین سے، فاغرقناہ بس ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن اور ان کو بھی معه جو اس کے ساتھ جمیعاً سب کو، وقلنا اور ہم نے کہا من بعد اس کے بعد بنی اسرائیل سے، اسکنو تم رہو، الارض زمین میں، فاذا بس جب جاء آ جائے، وعد الآخرت آخرت کا وعدہ، جئنا تو ہم لائیں گے، بکم تمہیں، لفیفا سمیٹ کر، وبالحق اور حق کے ساتھ، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا ہے، وبالحق اور حق کے ساتھ نزل یہ قرآن اترا ہے، وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر مبشراً خوشخبری سنانے والا، ونذیراً اور ڈر سنانے والا، وقرآناً اور قرآن کو فرقناہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے، الگ الگ کر کے نازل کیا ہے، لتقرأہ تاکہ آپ اسے پڑھیں، علی الناس لوگوں پر، علی مکث ٹہر ٹہر کر،
وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے آمنوا بہ، ایمان لاؤ اس پر، او یا لا تؤمنوا، نہ ایمان لاؤ تم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، اذا، جب، یتلا، پڑھا جاتا ہے، علیہ، ان پر، یخرون، تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان، بے شک ہے، وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، پورا ہونے والا، طے شدہ، وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور یہ قرآن بڑھاتا ہے ان کو، خشوعا، اور خشوع میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ادعوا اللہ، تم اللہ کو پکارو، او ادعوا الرحمن، یا تم پکارو رحمان کو، ایما، بس جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلہو، تو بس اس کے لیے، الاسماء، نام ہے، الحسنى، اچھے اچھے، ولا تجہر بصلاتک، اور نہ آپ اونچے آواز کے ساتھ پڑھو نماز کو، ولا تخافت بہا، اور نہ زیادہ پست کرو اس کے ساتھ آواز کو، وابتغ، اور تلاش کرو، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، راستہ، وقل، اور آپ کہہ دیجئے، الحمد، تمام تعریف ہے، للہ، اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، لم یتخذ، جس نے نہیں بنائی، ولدن، اولاد، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، شریک، فی الملک، بادشاہت میں، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، ولی، کوئی حمایتی، من الذل، کمزوری سے، وکبرہ، تکبیرا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا، جب انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ نبی پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ کر لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان اجتمعت الانس والجن، چلو تم بھی گھڑ کر بنا دو اس طرح ایک قرآن پاک۔ تو ان آیات میں بھی ان کی کچھ جو ہے نا ان کو فرمائشیں تھی، کچھ عجیب و غریب قسم کے مطالبات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے پھر اس کا جواب دیا ہے۔ وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کو یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر۔ مکہ مکرمہ میں بلکہ آس پاس علاقے میں بھی صرف زمزم کا چشمہ تھا، اور کوئی چشمہ نہیں تھا، ایک کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی، وہاں پر تھوڑے سے چشمے تھے، بس پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، پانی تھا ہی نہیں۔ یہ تو پھر زبیدہ نے ایک نہر جاری کروائی تھی، نہر زبیدہ کا سنا ہے نا آپ لوگوں نے نام، مکہ مکرمہ کے شہر کے آس پاس اب بھی عرفات میں اس کے نشانات کیا ہیں، موجود ہے۔ اس وقت عجیب قسم کی نہر بنائی تھی، اور پانی کا عجیب سسٹم بنایا ہوا تھا، سارے چشمے عوام تو اس میں جمع کر دی تھی۔ اب لوگوں کو میں نے بتایا پہلے کہ نہیں، کہ خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا زبیدہ نے، جو ہارون رشید کی تھی اہلیہ، زبیدہ نے خواب دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ، سارے لوگ اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ بظاہر بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب ہے، بڑا ڈراؤنا قسم کا خواب، سمجھ آگے کہ نہیں ہے یہ، لیکن ان کو تعبیر بتائی گئی کہ یہ آپ خیر کا کام کریں گے، سارے لوگ کیا کریں گے، اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، یہ آپ سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے نہر جو ہے نا یہ کھلوائی تھی،
اب بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ تو پانی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا چشمے ہمارے لیے جاری کر دو، سوئمنگ پول جاری فرما ہمارے لیے کہ نہائیں ہم اس میں۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح کہنے لگے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یعنی او یکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے پاس کوئی باغ ہو، کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو، پھر اس کے بیچ آپ نہریں جاری کر دیں، پھر ہم مانیں گے آپ پیغمبر ہیں۔ باغ ہمیں نہ دو، آپ کا ہو، لیکن کم سے کم آپ کے ہو تو ہو کہ پیغمبر ہے، دیکھو یہ اس کا باغ ہے، دیکھو یہ نہریں ہیں اس میں، دیکھو یہ کچھ ہے تو وہ کچھ ہے، تو یہ تو کم سے کم ہو۔ اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر ہم پر آسمان سے ٹکڑے کو اڑا دے، جیسے آپ نے خیال کیا ہے کہ تمہیں کہتے ہو کسفن قسمت کی طرح ٹکڑے، جیسے آپ نے کہا ہمیں کہ اگر ہم نہیں مانیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا، ہم پر عذاب آئے گا، آسمان سے ٹکڑے گریں، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایسے انہوں نے پہلے کہا تھا امطر علینا حجارۃ من السماء، تو یہ گرا، اور تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو لے آؤ فرشتوں کو سامنے، آمنے سامنے، اللہ آ جائے، اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے، اس کے پیچھے فرشتے کھڑے ہو جائے، اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا پیغمبر ہے، فرشتے بھی ان کی تائید کر دے کہ اللہ بھی ٹھیک ہے رہے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، اگر نہ اس طرح تو نہیں مانیں گے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے گھر ہو سنہرا سونے کا، دیواریں اس کو سونے کی ہو، چھت اس کی سونے کی ہو، فرش اس کا سونے کا ہو، کھڑکیاں اس کے سونے کی ہو، روشن دان سونے کے ہو، بیڈ سونے کے ہو، اس طرح گھر ہو دو، گاڑی گولڈن کلر کی سونے کی، موبائل سونے کی، آج کل موبائل سونے کے، خالص سونے کا موبائل، 35 لاکھ کا موبائل، 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، بالکل سونا، گاڑی بنوا رہے مکمل سونے کی، دبئی کے شہزادے نے گاڑی بنوائی سونے کی مکمل، سونے سے۔ سمجھ آگے کیا نہیں ہے؟ تو اس طرح ہونا چاہیے، پتہ چلے پیغمبر ہے، پروٹوکول ہو، سونے کا گھر ہو، چمک رہا ہو گولڈن کلر کا، دور سے پتہ چلے یہ گھر۔ اور ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم دیکھ رہے آپ چڑھ رہے ہیں، لیفٹ لگا کے ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیفٹ چیزا پارے لیفٹ ہو کہ اس کو نظر بھی آتا ہو کیا اوپر چڑھ رہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ، آپ کے چڑھنے پر پھر بھی ہم نہیں یقین کریں گے، یہاں تک کہ آپ کتاب نازل کریں اوپر، ہم دیکھیں آپ کو، ہم ایسے کتاب پکڑے ہمارے پاس نہیں، ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پکڑا پھر ہم مانیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کہہ دے پاک ہے میرا رب، میں تو نہیں ہوں مگر انسان ہوں، رسول ہوں، میں خدا تھوڑا ہوں کہ یہ کام کروں، میں تو انسان ہوں، میں تو خدا نہیں ہوں، تو خدا ہی کام ہے، ان کاموں کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ تو آگے فرما دیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ، نہیں روکا تھا لوگوں کو اس ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات کہ انہوں نے کہا بشر رسول۔ دیکھیے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سارے لوگ ایک ایمان پر تھے، جھگڑے وغیرہ قتل و غارت ہے تو ہوتا تھا، لیکن ایمان پر تھے، موحد تھے، شرک نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے شرک شروع کیا کس نے؟ قوم نوح نے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ واصلح بالکم۔ اور 5 بزرگ جن کا ذکر ہے کس میں؟ 29ویں پارے میں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ود جو ہے نا یہ حضرت ادریس علیہ السلام،
ان کے نام پہ بت بنائے تھے. باقی بزرگ تھے، ان کے شاگرد تھے، نہ بت بنا کے انہوں نے شرک شروع کر دیا سب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا کس کا؟ رسول کے بشر ہونے کی. پھر بشر ہم اس کو کیسے مان سکتے؟ پھر قوم ہود نے انکار کر دیا. قوم عاد ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کہا ہم کیسے مان سکتے؟ انسان پیغمبر ہو یہ تو ہم نہیں مان سکتے، فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشون مطمئنین، چلتے اطمینان کے ساتھ، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ اتارتے. اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بناتے. انسان ہے زمین میں تو اس لیے ہم نے انسان کو بنایا ہے. اگر ہم فرشتے کو بناتے نا تو تم پھر بھی نہ مانتے، پھر تو تمہیں سب سے بڑے اعتراض کا موقع ملتا. فرشتہ تمہیں کہتا روزہ رکھو، تم کہتے تمہیں تو کھانے بھوک لگتی نہیں، پیاس لگتی نہیں، ہم نے کہتے ہیں روزہ رکھو، ہم نے نہیں رکھنا. فرشتہ کہتا تم جو ہے نا وہ غلط کاموں سے، زنا سے بچو، وہ کہتے کہ تمہارے اندر تو خواہش نہیں، ہمیں روکتے ہو، ہم نے نہیں ماننا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اور اس طرح کے کام تم فرشتوں کو نہ مانتے، تو اس لیے ہم نے انسان بنایا تم جیسے. قل انما انا بشر مثلکم، جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے. تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے. فرشتہ ہوتا تو فرشتے کو کہ فرشتہ کا جہاد کرو، تو تم کہتے تمہارا تو نہ تو تمہارے والدین ہیں، نہ تو تمہاری بیگم ہے، نہ تو تمہاری اولاد ہے، تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ ہم اگر شہید ہو جائیں ہمارے پیچھے اولاد ہے، والدین ہیں، یہ ہے، کاروبار ہے، باغات ہیں، یہی ہم ہو، تمہارا کیا ہے؟ سمجھ آنے کے لیے تو یہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا، دیکھنے والا. ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پانے والا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے ہرگز نہیں پائیں گے دوست ان کے سوا، اللہ کے علاوہ. اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت والے دن، چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، چہروں کے بل. فرماتے ہیں جب ایسے لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا نا اللہ تعالیٰ، تو یہ سر کے بل چلیں گے، سر کے بل، کھوپڑیوں کے بل چلیں گے، پاؤں اوپر ہوں گے، سر نیچے ہوں گے، ایسے چلیں گے. تو جیسے دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، الٹے چلتے تھے، اسی طرح اس میں الٹے چلیں گے. اور وہ ذات قادر ہیں ان کو سر کے بل چلانے پر، جو پاؤں کے بل چلا سکتی ہے نا جو ذات، وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. تو فرمایا اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. شروع میں تو ایسے ہوں گے، پھر اس کے بعد دیکھنا بھی شروع کر دیں گے، بولنا بھی شروع کر دیں گے، سننا بھی شروع کر دیں گے. وہاں جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. جب بھی جہنم بجھے گی تو ہم اس کے شعلے اور بڑھا دیں گے. ہر دن نیا عذاب، ہر دن سخت سے سخت عذاب ہوگا، اور جنتیوں کو ہر دن نئی نعمتیں، ہر دن نئے ذائقے، نئے مزے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ذالک جزاؤہم، اے ہے ان کا بدلہ یہ جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی، ہمیں پھر اٹھایا جائے گا نئی مخلوق، ریزہ ریزہ ہو کر ہم پھر اٹھیں گے. یہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ قادر ہے ان جیسے مخلوق پیدا کرنے پر جو اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، آسمانوں کو بلکہ زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، کیا ان جیسے مخلوق کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ جو ان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا یہ آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے، زیادہ سخت ہو گئے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مدت مقرر فرمائی جس میں کوئی شک نہیں، مدت ختم ہوگی، ہر ایک کی مدت بھی ہے اور تمام لوگوں کی مدت بھی مکمل، ہر ایک کی مدت مقرر ہے، دنیا سے جائے گا، قیامت بھی آئے گا، جو مرت من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، پھر سب لوگوں کی قیامت بھی قائم ہوگی۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اور ظالموں نے انکار کر دیا سوائے ناشکری کے، ہر چیز کا انکار کیا۔ سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اگر تم اللہ کے رحمت کی خزانوں کے مالک ہوتے تو تم روک کے رہتے، ختم ہونے کے ڈر سے خرچ نہ کرتے۔ اگر تمہارے پاس خزانے ہوتے، کسی کو باغ دینا ہے، کسی کو کاروبار دینا ہے، کسی کو گھر دینا ہے، کسی کو گاڑی دینی ہے، کسی کو فیکٹری دینی ہے، کسی کو مل دینی ہے، کسی کو نبوت دینی ہے، رسالت دینی ہے، بیٹا دینا ہے، مال دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارے بس میں ہوتا تو تم نہ کرتے، نہ دیتے لوگوں کو کہ ختم نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، ہے انسان بخیل اور چھوٹے دل والا، انسان بڑا بخیل، انسان کا دل بہت چھوٹا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور فرماتے ہیں تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب ان کے پاس وہ آئے، 9 نشانی آپ لوگوں نے پڑھی، کہاں پر پڑھی جی؟ یا پھاڑی؟ سورہ اعراف میں ہے، اور ایک سورہ یونس میں ہے، سورہ اعراف میں، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی ہے 2۔ کیا؟ ایک تو لاٹھی جب پھینکتے تھے تو اس سے کیا بن جاتا تھا؟ عصا، سانپ، وہ اژدہا بن جاتا تھا، لاٹھی جب پھینکتے تھے عصا سے سانپ۔ اور دوسرا گریبان میں ایسے ہاتھ داخل کرتے تھے بغل میں، پھر نکالتے تھے، وہ چمکنے لگتا تھا، فوراً روشنی پھیل جاتی تھی یوں کر کے۔ یہ ایک نشانی یہ تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قحط سالی مقرر کر دی ان پر، ایک نشانی یہ تھی۔ اور پھلوں کی کمی، بعض لوگوں نے قحط سالی کو الگ، پھلوں کی کمی کو الگ شمار کیا، بعض لوگوں نے ایک ہی نشانی اس کو شمار کر دی، پھلوں کی کمی ہو گئی ان پر۔ اس طرح طوفان آیا ان پر طاعون کا، اسی طرح مکڑیوں کی نشانی، ہر جگہ مکڑی مکڑی نظر آنے لگی۔ اس طرح مینڈک، ہر جگہ مینڈک، برتن ہوتا ہے مینڈک شریف بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، کوئی پانی پینے لگے، کھانا کھانے لگے، سالن کے اندر آ گئے فوراً مینڈک آ گئے، پانی کے اندر فوراً مینڈک آ گئے، ہر جگہ مینڈک شریف، یہ نشانی تھی۔ اور اسی طرح جوئی پڑ گئی، جوئی جو ہے نا
ان کے بدنوں میں، سر میں، قمل والضفادع والدم، خون، ہر چیز میں خون، جی، اٹھائے گلاس خون، پانی ہے پینے لگے اس کو خون بن گیا، برتن میں خون، گرم میں خون، سالنوں میں خون. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور ایک نشانی جس کا سورہ یونس میں ذکر ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشتد علی قلوبہم، کہ ان کے مال کو مٹا دے. مال ختم ہو گیا، جتنے سکے پڑے ہوئے تھے کیا بن گئے؟ مٹی بن گئے. سونا پڑے ہوئے، چاندی پڑے ہوئے، جواہرات پڑے ہوئے، سب کچھ مٹی بن گئے، سب کچھ ختم. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. یہ طرح طرح کے عذاب ان پر آئے. فصل بنی اسرائیل سے پوچھ، جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو آپ کے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، آپ پر جادو ہو چکا ہے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ. دیکھیے گا نبی پر جادو ہو سکتا ہے، جادو کسی پر بھی ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول میں. لبید بن اعصم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے کیا تھا. اس کا اثر تقریباً 1 سال یا 6 مہینے رہا. انہیں دنیاوی معاملات میں، دین کے بارے میں تو نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ کام کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ نہیں کیا، نہ کیا ہوتا محسوس ہوتا کیا. پانی پیا ہے ایسا محسوس ہوتا کہ نہیں پیا. کھانا کھایا ایسا محسوس ہوتا کہ نہیں کھایا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو انہوں نے بھی کہا، فرعون نے کہا کہ تجھ پر جادو ہو چکا، تو بہکی باتیں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء، تجھے پتہ ہے یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری یہ نشانی مگر آسمان اور زمین کے رب نے بصیرت کے لیے. بصائر جہاں بصیرت دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے، بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں. تو دل کی روشنی کے لیے، دل کو کھولنے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے، دل کے تالے کھولنے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میرا خیال ہے اے فرعون کہ تجھے ہلاک کر دیا جائے گا، تو ہلاک ہونے والا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ قدم اکاڑ دے زمین سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکلنے پر مجبور کیا. وہ شام سے نکلے، کیا نام حضرت مصر سے نکلے، آگے فرعون کو پتہ چلا کہ تو نکل گئے، یہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، کام ان سے لینے، ہم نے بڑے بڑے کام ان سے لینے، یہ تو ہمارے ملازم تھے، ہم کیا کریں گے؟ تو فرعون نے بھی لشکر لے کر حمان سے کہا چلو. تو اشراق کے وقت فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، آگے بحر قلزم ہے اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون کا لشکر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو الگ الگ راستے بن گئے. تو تودے کی طرف، پہاڑ کی طرف. آگے فرعون نے حمان سے کہا تو آگے تو بھی جاتا رہا، میں پیچھے اور لشکر درمیان. جب وہ سارے آگے دریا میں، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا حکم دیا، چل پڑا. تو فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اسے بھی غرق کرتے جو ان کے ساتھ سب کو. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا میں بارش کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض،
تم زمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا نا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو سمیٹ کر لائیں گے۔ بنی اسرائیل سے ہم نے کہا، یہودیوں سے کہا کہ تم اس کے بعد زمین میں رہو، آخرت کا وعدہ آئے گا۔ کیا مطلب؟ اکثر مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت آئے گی نا تو ہم تمہیں میدان حشر میں حساب کے لیے جمع کر دیں گے۔ لیکن بعض مفسرین مثلاً ابن کثیر رحمہ اللہ، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں اس سے پہلے ایک جگہ پر جمع ہوں گے، ایک جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنے بندے کو مسلط کر کے ان کو ہلاک کرے گا۔ جیسے آج کل جمع ہو گئے ہیں، اسرائیل حکومت انہوں نے بنائی ہے، ایک پوری دنیا سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یہ تو کچھ ہزاروں میں تھے، آج سے 60-70 سال پہلے 5-10 ہزار تھے۔ سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ اب بڑھتے بڑھتے 1 کروڑ کے قریب ہو گئے، ساری دنیا سے یہودیوں تک جمع ہو گئے۔ اب وہ فلسطین میں تو 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا۔ اب لبنان میں کارروائی شروع کی، حسن نصر اللہ 3-4 دن پہلے اس کو بھی شہید کر دیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارد گرد جو مسلمان ہیں وہ 15 کروڑ کے لگ بھگ تو ہیں، اور 1 کروڑ کے لگ بھگ وہ ہیں، باقی آس پاس سارے مسلمان ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ بس پوری دنیا کی مسلمان خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کرے گا۔ یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ ہوگا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر خوشخبری اور ڈر سنانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَا، اور ہم نے قرآن کو الگ الگ کر کے، اس کے مضامین کو الگ الگ کیا ہے، الگ الگ کر کے نازل کی، الگ الگ کیا، تاکہ آپ پڑھے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے۔ تنزیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال یا بارگی اتارنا۔ تو قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ہے کہ یہ قرآن کیوں الگ الگ ہو کر نازل ہوا ہے، تورات، زبور اور انجیل کی طرح ایک بار بھی کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے گا، ان لوگوں کے لیے اگر ایک بار بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو بہت زیادہ مشکل ہونا تھا۔ ایسے لوگ جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، بچوں کو اولاد کو زندہ درگور کرنا، قتل و غارت، ایک دفعہ ان پر ساری چیزیں آپ حرام کرتے تو بہت مشکل۔ بلکہ تاریخی روایات تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو ڈکیتیاں نہ کرتا، چوریاں نہ کرتا، اس کو اپنی بچی کا رشتہ بھی نہیں دیتے تھے۔ کوئی رشتہ لینے جاتا کسی کے یہاں تو اس سے پوچھتے تم نے کتنی چوریاں کی ہیں؟ یہ 10۔ کتنی ڈکیتیاں کتنی ہیں؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے تو نہیں کیا، کہ یہ مولوی ہے، شریف بندہ ہے، یہ کیسے بیوی کو رکھ سکتا ہے، یہ بیوی کو کیسے پال سکتا ہے؟ ان کا گزر بسر ہی ڈکیتیوں پڑتا، اور کیا تھا ان کے پاس؟ یہ کام کرتے تھے تو کھاتے تھے، کچھ ڈکیتی کی، کچھ عرصہ اس کو کھاتے رہے، ختم ہو گیا کچھ نہیں، پھر ڈکیتی کرتے تھے۔ تو اگر ڈکیتی نہیں کرتا، مولوی ہے، وہ بیوی کو کیسے رکھ سکے گا؟ بیوی کا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ تو ایسے لوگوں پر اگر آپ ایک بار بھی سارے احکام نازل کرتے ہیں تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ کہہ دیجیے مان لاؤ یا نہ لاؤ۔ بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بعد گر پڑتے سجدے میں۔ تھوڑی کے بعد تو مبالغہ ہے۔ جن کو علم دیا گیا، مثلا یہودی میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں میں سے
عیسائیوں میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو ہے نا انہوں نے تسلیم کر لی ایک دفعہ، پہلی دفعہ میں سن کر گر پڑے، یعنی سامنے جو کہ اسلام کے سامنے. تو فرمایا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، یہ کہتے ہیں ہمارے رب پاک ہے ہمارا رب، اور ہے ہمارے رب کا وعدہ طے شدہ. اور ٹوڑیوں کے بعد گرتے ہیں یہ روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے خشوع میں اور اضافہ کرتا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اچھا جی، مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کہتے ہو کہ شرک نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، اور تم کبھی رحمان کو پکارتے ہو، کبھی رحیم کو پکارتے ہو، کبھی اللہ کو پکارتے ہو، خود شرک کرتے، خود شرک کرتے. کتنے خداؤں کو پکارتے، کبھی رحیم کو، کبھی رحمان کو، کبھی اللہ. سمجھ آ گئی لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ دیکھیے گا یہ سارے اللہ کے نام ہیں. 99 نام تو مشہور ہے، لیکن صرف 99 نہیں ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں 5000 نام ہے اللہ کے، اور 99 نام کہتے ہیں جو پڑھے اس کے مطابق عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے نا، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو سارے اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ. اچھا اگلا جو حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا نماز جب پڑھاتے ہوتے تھے نا یا پڑھتے ہوتے تھے اونچی آواز سے تلاوت کرتے، تو یہ مشرکین مکہ شرارت کرتے، تکلیف پہنچاتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انتہائی پست آواز سے قراءت شروع کی. اتنی پست آواز ہے کہ پیچھے جو ہے نا لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان کو بھی آواز نہیں پہنچتی تھی، ان کی شرارت کی وجہ سے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نہ تو اونچی آواز سے قراءت کرو تاکہ وہ سن کے آ کے شرارت شروع کر دے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اتنی پست آواز سے کہ ساتھ کھڑے والے کو آواز نہ سنائی دے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور آپ کہہ دیں تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے لیے کوئی شریک ہے اس میں بادشاہت میں، اور نہ اس کو کوئی حمایت یا کمزوری سے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، اچھی طرح بڑائی بیان کرنا. اچھا جی، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، جادو کرنا کسی پر کیسے ہیں، اور تعویذ کرنا کسی پر وضاحت فرمائیں. کسی سے پیار ہو جائے، جادو یا تعویذ کر دے، اس پر کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد صادق. اچھا جی، دیکھیے گا جادو کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تعویذ کوئی ایسے تعویذ ہو، جائز تعویذ ہو جس میں شرکیہ وغیرہ الفاظ نہ ہوں، اور کسی کو اپنے ایسا اثر بھی نہ ہو کہ جس کو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں کیا جائے، اپنے کنٹرول میں کیا جائے کسی جادو یا جنات وغیرہ کے ذریعے سے. ہاں اگر کسی ویسے محبت میں کوئی کسی پر جادو کر لے، نہیں کیا نام ہے، معذرت، جادو نہیں، ویسے تعویذ کر لیا کہ محبت ہو جائے اس کو میرے ساتھ، لیکن کسی قسم کا کوئی اثر اس پر کی یا کنٹرول کیے بغیر، تو یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے. جناب استاد محترم السلام علیکم، سوال ہے کہ یہ عذاب ایک دفعہ سے آیا یا وقفے سے آیا، اور مینڈک جب سالن کے پاس آتا تو سالن تو گرم ہوتا، تو پھر وہ کیسے آتا، رہنمائی فرمائے. سعد زبیر. اچھا دیکھیے گا الگ الگ ہو کر آئے، یعنی خون کا، مینڈک کا
وغیرہ ذالک کا ایک آیا، پھر دوسرا، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ عطا مینڈک جو ہے نا ہر جگہ پر، ضروری نہیں صرف سانن میں، اور چیزوں میں بھی تھا. استاد محترم سب لوگ کہتے ہیں فرعون لوگوں سے چھپ کر خدا کو پکارتا تھا، بظاہر خدا کو نہیں مانتے تھے. تو کیا یہ سچ؟ ہاں آتا ہے کہ رات کو روتا تھا اللہ کے سامنے کہ خدا تو ہے، میں نہیں ہوں. وہ پاگل تو نہیں تھا دل سے، تو اس کو پتہ تھا کہ خدا اصل وہ ہے. وہ رات کو خدا کے سامنے یہ کرتا تھا، لیکن صبح پھر لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. استاد محترم اگر ایک شخص کی شادی ہوئی ہو تو وہ محسن شمار ہوتا ہے، تو پھر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ شخص محسن شمار ہوگا یا غیر محسن؟ دیکھیے کہ جب ایک دفعہ ایک شخص نے شادی کر لی، اس کے بعد جمع بھی کر لیا، تو محسن ہو گیا بس. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ بعد میں اگرچہ وہ بیوی کو چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن وہ شمار کیا ہوگا؟ محسن ہی ہوگا. وما علینا الا البلاغ.